اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل یاد کرو، نعمتی اللتی، میری ان نعمتوں کو، انعمت جو میں نے انعام کی، علیکم تم پر، وانی اور بے شک میں نے، فضلتکم فضیلت دی ہے تم کو، علی العالمین جہان والوں پر، واتقوا اور ڈر جاؤ، یومن اس دن سے، لا تجزی نہیں فائدہ دے گی، نفسن کوئی جان، عن نفسن کسی جان کو، شیئن کچھ بھی، ولا یقبل اور نہ قبول کیا جائے گا، منہا اس سے، عدل کوئی فدیہ، ولا تنفعها اور نہ فائدہ دے گی اس کو، شفاعت سفارش، ولا ہم اور نہ وہ، ینصرون مدد کیے جائیں گے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ اور جب آزمایا، ابراہیم علیہ السلام کو، ربہ اس کے رب نے، بکلمات چند کلمات کے ساتھ، چند باتوں کے ساتھ، فَأَتَمَّهُنَّ تو انہوں نے اس کو پورا کیا، قال فرمایا اللہ تعالیٰ نے، انی بے شک میں، جاعلک بنانے والا ہوں آپ کو، للناس لوگوں کا، امام پیشوا رہبر، قال فرمایا ومن ذریتی کیا میری اولاد کو بھی، قال فرمایا اللہ تعالیٰ نے، لا ینالو نہیں پہنچتا، عہدی میرا عہد، الظالمین ظالموں کو۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر انعام کی ہیں، اور بے شک میں نے تم کو فضیلت دی ہے جہان والوں پر۔ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کا جو تذکرہ ہے وہ اسی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 39 سے شروع کیا تھا، اور وہاں پہ بھی سب سے پہلے جب ان کا تذکرہ شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں یاد کروائی ہیں، 2 مرتبہ وہاں پہ یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو یاد کروائیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح تمہارے اوپر بے شمار انعامات کیے۔ پھر ان کے بعد اللہ رب العالمین نے ان کے جو رویے تھے اپنے پیغمبروں اور رسولوں کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو کس طرح انہوں نے توڑا، وہ سارے ان کے جرائم اور کرتوت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، اور دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت ان کو یاد دلوائی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جان والوں پر فضیلت عطا کی تھی، اور اس فضیلت کے بل بوتے پر جس طرح پہلے آپ نے آیات کے اندر پڑھا ہے کہ وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ جنت کے اندر بس یہی لوگ جانے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کا یہ جو خیال تھا یا ان کا یہ جو اپنی طرف سے تراشا ہوا عقیدہ تھا، یہ جو سوچ تھی، اس کا توڑ بیان فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اس دن سے ڈر جاؤ کہ جس دن کوئی بھی جان کسی جان کے کچھ کام نہ آئے گی، کوئی کسی کو فائدہ نہیں دے سکے گا، وہاں پہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر انسان اپنے نفس کے بارے میں سوچ رہا ہوگا، کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے، دن ہی ایسا ہوگا، خوف کا عالم ہوگا۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، نہ اس دن تو کسی سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، اگر کوئی انسان چاہے کہ وہ زمین بھر کر سونا اللہ تعالیٰ کو دے دے اور اس کی جان چھوٹ جائے تو یہ بھی قبول نہیں ہونے والا، اور نہ ہی وہاں پہ سفارش کام آنے والی ہے۔ دنیا کے اندر یہی 2 چیزیں چلتی ہیں، مال چلتا ہے یا سفارش چل سکتی ہے، تو اللہ کے دربار کے اندر دونوں چیزیں چلنے والی نہیں ہیں۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور اللہ کا جو دربار ہے اس کے اندر کوئی کسی کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، اللہ رب العالمین ہی کی رحمت انسان کو بچا سکے گی، تو اس دن سے ڈرنے کا اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا۔ ظاہر ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ ہم اس قیامت والے دن کا ڈر اور خوف اپنے دل کے اندر رکھیں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند کلمات کے ساتھ آزمایا تو انہوں نے اس کو پورا کیا۔ اب یہ جو ابراہیم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، یہ آج سے تقریباً لگ بھگ 2000 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان 430 سال کا درمیان کا عرصہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی جو پیدائش ہے وہ ہے 1946 بیفور کامن ایرا، اور جو آپ کی وفات ہے وہ 1771 ہے بیفور کامن ایرا، اور جو موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہے وہ 1526 ہے
बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा अलैहिस्सलाम से पहले, या बिफोर कामन एरा BC से इसको ज़हर किया जाता है, और 1406 BC आपकी वफ़ात है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान 1395 या 1396 साल का वो दरमियान के अंदर अरसा है। तो इस तरह से इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दरमियान का अरसा है वो तकरीबन 2000 साल के लगभग का अरसा बनता है। तो ये जो बात है 2000 साल पहले की, अल्लाह ताला यूं बयान फरमा रहे हैं जैसे कि ये कल की बात हो। और कुरान पाक का ये अंदाज़ देखिए कैसा प्यारा और अजब है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उसके रब ने आजमाया चंद कलिमात के साथ तो आपने उसको पूरा किया। अब ये जो इब्तिला है, पहले बनी इसराइल को उनकी नेमतें याद करवाई और क़यामत वाले दिन का तज़किरा भी उनके सामने कर दिया कि उस दिन से आपने डरना भी है कि वहाँ पे कोई किसी के काम आने वाला नहीं है। तो ये आजमाइशें आगे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिक्र करने का मकसद ये है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो हस्ती हैं जिनको मुशरिक लोग भी, जिनको अपना पेशवा समझते थे, और जिनको यहूद और ईसाई भी अपना पेशवा और रहबर समझते थे। सारे के सारे लोग, यानी दुनिया की अंदर जितनी पाए जाने वाली जितनी कौमें हैं, चाहे वो मुशरिक हों, यहूदी या ईसाई हों या मुसलमान हों, सब के नज़दीक इब्राहीम अलैहिस्सलाम काबिल एहतराम है और सब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना पेशरो, रहबर और रहनुमा समझते हैं। तो यहाँ पे उनकी आजमाइशों का जिक्र किया जा रहा है, उसका मकसद क्या है, यहूदियों को किस लिए बताया जा रहा है, और उसके बाद ये बात इसलिए हुई है कि आप अलैहिस्सलाम जो हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उनको आजमाइशों के बाद बड़ी तवील आजमाइशें उन्होंने ज़िंदगी के अंदर देखी हैं और उसके बाद आपको इमामत मिली है। ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे इम्तिहानात से आपको गुजरना पड़ा है, उसके बाद अल्लाह ताला ने आपको इमामत अता फरमाई है। और ये बात यहूदी, ईसाई और मुशरिकीन को बताई जा रही है कि अगर आप भी खैर चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इमामत आपके पास हो, नबुव्वत और रिसालत आपके पास हो, तो वो हसद और बुग़्ज़ से काम तो बनने वाला नहीं है। आपको भी चाहिए कि आप अल्लाह ताला की बगावत को छोड़कर इताअत और फर्माबरदारी से काम लें, कि अल्लाह के यहाँ जो मर्तबे मिलते हैं वो इताअत और फर्माबरदारी से मिलते हैं, बगावत और तकब्बुर और हसद की बुनियाद पर नहीं मिलते। दूसरी बात यह है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह ताला से कहा क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, अल्लाह ने फरमाया कि मैं आपको लोगों का इमाम बनाने वाला हूँ, तो आप अलैहिस्सलाम ने सवाल किया कि अल्लाह क्या आप मेरी औलाद को भी बनाएंगे? तो अल्लाह ने फरमाया नहीं, मेरा जो अहद है वो जालिमों के लिए नहीं है। यानी इमामत उन लोगों को नहीं मिला करती जो लोग जुल्म करते हैं। जुल्म से मुराद शिर्क भी है, जुल्म से मुराद अल्लाह ताला की बगावत भी है। यानी अल्लाह के बताए तरीके और अल्लाह ताला के बताए अहकामात और उसका उतरा हुआ कुरान, अगर उसके ऊपर कोई अमल नहीं करता तो वह इमामत का मुस्तहिक नहीं कहलाएगा, उसको इमामत मिलने वाली नहीं है, रहनुमाई उसके पास नहीं आएगी। और तीसरी बात यह है कि जब ये लोग मनसब के इस मनसब के मुतमन्नी थे कि यहूदी ये समझते थे कि ये जो आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको भी हमारे ही नस्ल से होना चाहिए था, तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको ये बता रहे हैं कि उनको ये तआस्सुब और झगड़ा छोड़ना चाहिए, बल्कि अगर वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना पेशवा मानते हैं तो उन्हें भी चाहिए कि वो आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान लेकर आएँ। फिर यहाँ पे आगे अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र करते हुए हज का भी जिक्र किया है, तवाफ़ का जिक्र हुआ है, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया कि आप बैतुल्लाह को साफ़ सुथरा रखें। तो ये हज जो है ये दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खसाइस में से है। हज खासा है इस्लाम का, एक पहचान है इस्लाम की। तो यहाँ अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो जिक्र है वो हकायतन बयान किया है। तो इससे भी यहूद व नसारा पर हुज्जत है कि उन्हें इताअत और फर्माबरदारी करनी चाहिए अल्लाह ताला की, और बगावत नहीं करनी चाहिए। और चौथी बात यह है कि जब किबला तब्दील हुआ था तो यहूदियों के ऊपर ये बात बड़ी गिरां गुजरी थी, बहुत उनको गुस्सा आया था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली पहल तो बैतुल मक़दस की तरफ, मस्जिद अक़सा की तरफ मुँह करके 16 महीने नमाज पढ़ते रहे। फिर जब किबला तब्दील हो गया तो उस किबले की तब्दीली के ऊपर ये लोग आग बगोला हुए, बड़े हसद का शिकार हुए। तो इनको ये बताया गया कि अगर आप इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना पेशवा मानते हैं तो ये जो काबा तब्दील हुआ है ये तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ही उस घर को बनाया था और ये तो उनका भी किबला था। अगर आपके लिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम मोहतरम है, आप उनको काबिल इज्जत और एहतराम समझते हैं, अपना पेशवा समझते हैं, तो फिर आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान क्यों नहीं लेकर आते? फिर किबले की तब्दीली के ऊपर आप हसद और बुग़्ज़ का शिकार क्यों हो गए हैं?
اب اور یہ جو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چند کلمات کے ساتھ آزمایا، ان کلمات کے بارے میں مفسرین کی جو مختلف رائے ہیں کہ کلمات جن سے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی، اس میں طہارت بھی شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے طہارت کے بہت سارے مسائل ابراہیم علیہ السلام کو بتائے تھے، جس کے اندر ختنہ کرنا اور زیر ناف بالوں کا صاف کرنا، ناخنوں کا کاٹنا، مونچھوں کا کاٹنا، یہ اور داڑھی کا بڑھانا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل تھیں۔ اور پھر مناسک حج میں جو سعی ہے، صفا اور مروہ کی طواف ہے، یہ تمام تر چیزیں، یہ جو مناسک حج کے جو طریقے ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل تھے۔ اور پھر جو جن کلمات کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش ہوئی ہے، اس میں آپ نے اپنا جو وطن چھوڑا اللہ کے لیے، اور پھر اپنے بچے کو ذبح کرنے کے لیے بھی تیار ہوئے اللہ کے حکم کے اوپر، یہ بھی ایک بہت بڑی آزمائش تھی۔ اور پھر اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ آپ اپنے بیوی اور بیٹے کو ایسی جگہ پہ چھوڑاؤ جہاں پہ کوئی سبزہ بھی نہیں اگتا، تو وہاں پہ جا کر چھوڑنا یہ بھی بہت بڑی آزمائش تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کا خود اپنے آگ کے اندر پھینکا جانا یہ بھی بہت بڑی آزمائش تھی۔ اس طرح سے مختلف قسم کی آزمائش کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا ہے۔ اور یہ جو بات دیگر اقوام کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے بڑی اہمیت کی عامل ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی جو آزمائشوں کا ذکر کیا ہے، تو ہمارے لیے بھی اللہ کے قرآن نے مختلف جگہوں پر یہ بیان کیا ہے کہ آزمایا جائے گا تم لوگوں کو بھی۔ سورۃ البقرہ میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کبھی تم کو خوف کے ساتھ آزمائے گا، کبھی رزق کی کمی کے ساتھ آزمائے گا، کبھی کیا کیا آزمائش آئے گی، زندگی کے اندر آزمائش لازمی طور پر آئے گی۔ اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد کی آیت نمبر 31 کے اندر فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ، میدان جنگ میں بھی آپ کو آزمایا جائے گا کہ صبر کرنے والا کون ہے، اصلی مجاہد کون ہے، یہ بھی آزمایا جائے گا۔ سورہ ملک میں اللہ نے فرمایا کہ آپ کو آزمایا جائے گا کہ کون اچھے عمل کرنے والا ہے۔ تو ہماری ساری زندگی آزمائشوں کے اوپر مبنی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشوں کا ذکر کیا ہے۔ اور جو ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشیں، اس کے اندر 30 چیزیں ہیں جو مفسرین نے بیان کی ہیں۔ ایک تو سورہ توبہ کی آیت نمبر 112 میں 10 چیزیں بیان ہوئی ہیں، اور سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 35 میں 10 چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ قد افلح المؤمنون جو سورہ مومنون ہے، اس کی آیت نمبر 1 سے لے کر 10 تک، اس کے اندر وہ 3 چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ مختصراً وہ چیزیں کیا ہیں؟ توبہ ہے، عبادت ہے، حمد و ثنا ہے، روزہ ہے، رکوع سجدہ، نیکی کا حکم، برائی سے منع کرنا، حدود اللہ کی حفاظت کرنا، اسلام، ایمان، فرما برداری، سچ اور سچائی، صبر، خشوع، صدقہ، روزہ، شرمگاہ کی حفاظت، اللہ تعالیٰ کا ذکر، اور نماز کے اندر خشوع خضوع کرنا، لغوہ باتوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، شرمگاہ کی حفاظت کرنا، امانت اور عہد کی پاسداری کرنا، اور نمازوں کی حفاظت کرنا۔ یہ 30 چیزیں ان 3 جگہوں پہ الگ الگ بیان ہوئی ہیں۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ ان تمام چیزوں سے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا تھا۔ اب اتنی بڑی اور طویل آزمائشیں، یعنی آزمائشوں کی ایک بہت بڑی لمبی لسٹ ہے جس کے ذریعے سے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا۔ آپ دیکھیں کہ کتنی ہمت تھی ان کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد آپ کو امام بنایا ہے لوگوں کا، لیکن وہ والا جو امامت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو آپ کی اولاد میں بھی انہوں نے پوچھا کہ امامت رہے گی، امامت رہی تو ان کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے اندر ہی ہے، جتنے نبی آئے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے ہیں۔ لیکن جو ظالم لوگ تھے ان سے اللہ تعالیٰ نے وہ امامت کا منصب چھین لیا۔ کون ہے وہ ظالم؟ وہ یہی یہودی اور عیسائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کو امامت دی ہے، کتاب دی ہے، موسیٰ نبی علیہ السلام وہ ان کے طرف آئے ہیں، یہودیوں کی طرف اور عیسائیوں کی طرف عیسیٰ علیہ السلام، لیکن انہوں نے اس کا وہ جو وعدے اللہ سے کیے تھے وہ توڑے، تو اللہ نے امامت کو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا ہے۔ تو اس طرح سے یہ امامت کا جو وعدہ تھا اللہ تعالیٰ نے وہ صرف نیکی کی بنیاد پر، تقوی کی بنیاد پر اور فرما برداری کی بنیاد پر کیا تھا۔